روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی مصنون دعائیں بتا دیں اور عربی میں آہستہ آہستہ ریکارڈ کروا دیں تاکہ ہم سن کر یاد کر لیں۔ پلیز ان کا ترجمہ بھی بتا دیں۔ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی تو نہیں کرتا۔ وہ ایک دن پہلے وہ لفظ بھی بنایا تھے تو صحیح بنا دیں یار۔ پھر کہتے ہیں بزرگاں نے چینگے لانا ہے، بزرگاں نو آج کل کا ہی فرق نہیں سی پتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس طرح مذاق اڑانا اس آدمی کا کام ہے جو بے شرم ہو اور بے حیا ہو اور جاہل ہو۔ اس جاہل کو خود پتہ نہیں ہے عربی کا، جاء الحق کو جاء الحق پڑھ رہا ہوتا ہے، احیاء العلوم کو احیاء العلوم پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ویڈیوز میں بتایا، وہ یہ دوسروں پر کیچڑ اچھال رہا ہے غدن کے بارے میں۔ اگر آپ غدن کی تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بندہ کتنا بڑا فراڈیا، جھوٹا اور جاہل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ غدن استعمال ہوا ہے، سورہ لقمان میں 34 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح کتب ستہ یعنی صحاح ستہ میں 438 احادیث جن میں لفظ غدن استعمال ہوا ہے، اور 118 احادیث وہ ہیں جو بخاری میں ہیں۔ اگر یہ بندہ تھوڑی سی عربی پڑھ لیتا اسے معلوم ہوتا کہ غدن کا معنی کیا ہے۔ یہ اس طرح بزرگان دین کا مذاق نہ اڑا رہا ہوتا کہ ان کو پتہ نہیں کہ آج کا اور کل کا۔ غدن جو ہے یہ صبح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں عربی لغت کی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صبح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور احادیث میں نماز صبح کو صلاۃ الغداء کہتے ہیں، صبح کی نماز۔ اور اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے ہم آج بات کر رہے تھے، ہم کہتے ہیں کل میں آپ کو بتاؤں گا، تو کل سے مراد یہ کل صبح ہوگی، کل کا دن ہوگا۔ اور اسی طرح جب رات کو چاند نظر آیا کہ جناب علی کل کا روزہ ہوگا، اب رات کب تک ہے؟ سحری تک، یعنی کہ صبح صادق تک جو رات کا ٹائم ہے، اور صبح صادق سے لے کر مغرب تک یہ صبح کا دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو صبح کو غدا کہتے ہیں۔ تو یہ جو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت ہے لفظوں میں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو وہ آپ کا ارادہ ہو گیا، لیکن اگر کوئی زبان سے کہہ دیتا ہے تو مستحسن ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن بات ہم کر رہے ہیں اس کی جہالت کا کہ اس نے کس طرح یہ جو مذاق اڑایا کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ عربی میں اور اردو میں غدن کل کے دن کو کہا جاتا ہے، اور اس پر ہمارے پاس بہت ساری احادیث ہیں۔ اور اردو کو بھی آپ دیکھ لیں کہ رات کو بھی ہم، رات کا جب چاند نظر آتا ہے رات کو تو ہم کہتے ہیں کل کا روزہ رکھیں گے، اور رات کو جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کل عید ہوگی، کل عید ہوگی۔ تو مطلب یہ کہ یہ صبح صادق کے بعد کا جو دن ہے، خاص طور پر صبح کو، یہ کل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ لفظ استعمال ہوتا ہے غدن۔ آئیے ہم آپ کو احادیث دکھاتے ہیں بخاری سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کل کے لیے غدن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4210، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ، کل یہ جھنڈا میں اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح فرمائے گا، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا غدن کل۔ اب آج اگر ہم بات کر رہے ہو تو تب بھی غدن استعمال ہوتا ہے، اور اگر رات کو ہم بات کر رہے ہوتے تب بھی غدن استعمال ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ دوسری روایت ہے بخاری سے 1986 نمبر، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن میرے پاس تشریف لائے تو میں روزے سے تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کل تیرا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا، کہ آج جمعہ ہے، ہفتے کا ارادہ ہے؟ تریدین ان تصومی غدن، کیا کل، ظاہر کل دن کو معنی میں استعمال ہو رہا ہے غدن، کہ کل بھی تیرا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا ہفتے کو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھ، کیونکہ جمعے کے روزہ کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو یہ کل جو دن ہے اس کو غدن کے لحاظ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور احادیث ہے، 702 نمبر حدیث ہے، اسی طرح 425 نمبر روایت ہے۔ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے غدن، کل یعنی آنے والے دن آپ تشریف لائے جب دن چڑھ گیا تھا، تو آپ کے ساتھ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ تو غدن کل کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، اور غدن صبح کی نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب باندھا ہے
بابو فضل من غدا الی المسجد ومن راح، جو صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے، حدیث نمبر 662 ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ له نزلہ من الجنت کلما غدا وراح، جو صبح اور شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرے گا۔ تو غدا صبح کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور اگر دن ہے آج تو کل کے لیے استعمال ہوگا، یعنی کل صبح کے لیے، تو اس لحاظ سے نیت بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو ہم رات کو اعلان سنتے ہیں کہ کل جو رمضان کا روزہ ہوگا، ظاہر وہ رات کو اعلان ہو رہا ہے، تو یہ رات کب ہے؟ اگر آپ تعریف دیکھ لیں رات کی اور دن کی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رات جو ہے وہ صبح صادق تک رات ہوتی ہے، اور صبح صادق کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، غدن یعنی صبح شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کل والے دن کو غدن کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح 1663 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، من فات الوتر من اللیل، جس سے رات کا وتر یہ فوت ہو جائے، وہ سو جائے اور وتر نہ پڑے، فلیقضیہ من الغدا، تو اگلے یعنی صبح کو اس کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے دن، بلکہ صبح کو، یعنی رات کو وتر قضا ہو گئی ہے، سو گیا، تو صبح کو اس کی کیا کرے؟ غدا مانا صبح، صبح کی اس کی وہ قضا کرے۔ اور اسی طرح نسائی میں حدیث ہے 1188 اور مسند احمد میں 11395، اور اسی غدن کا معنی صبح کا آ گیا ہے، 1621 نمبر حدیث ہے، من نام عن وتری اور نسیہ، جو رات کو سو جائے یا بھول جائے، اس نے وتر نہیں پڑھی ہے، فلیصلیہ اذا اصبح، تو صبح کو وہ نماز پڑھے۔ تو اب غدن کا معنی حدیث کی روح سے معلوم ہوا کہ غدا معنی صبح، تو اسی لیے وَبِصَوْمِ غَدٍ، چونکہ ہم جب سحری کر رہے ہوتے ہیں تو رات کا وقت ہوتا ہے، ابھی صبح صادق نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں، تو نیت کر رہے تھے وَبِصَوْمِ غَدٍ، اب ہم نے سحری کر لی، اب ہم نے کل کے دن یعنی کل صبح جو ظاہر آنے والی صبح، غدا یعنی آنے والی صبح کی ہم نیت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی تشریح ہے، یہ اس کی تفصیل ہے کہ غدا آنے والی صبح کو کہا جاتا ہے۔ آج اگر دن ہے تو آپ غدن کہیں گے تب بھی آنے والی صبح ہوگی، اور اگر رات ہوگا تب بھی آنے والی صبح ہوگی، تو اس لیے ہم سحری جو کر رہے ہوتے ہیں وہ رات کو کر رہے ہوتے ہیں، تو نیت ہم یہ کہیں گے کہ آنے والی صبح، آنے والا اگلا دن نہیں بلکہ آنے والی صبح کا ہمارا روزہ ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ، کہ کل یعنی صبح جو آنے والی ہے، یہ چونکہ ابھی رات ہے تو آنے والا جو دن ہے اس کو ہم نے اس کی نیت کر لی ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر، اگر احادیث کو آپ پڑھیں بخاری مسلم میں کثیر تعداد میں صبح کی نماز کو غدا کہا گیا ہے، صلاۃ الغدا یعنی صبح کی نماز۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی واضح تفسیر فرمائی ہے کہ اگر تم رات کو وتر نہ پڑھ سکو تو صبح کو پڑھو، لفظ غدن استعمال ہوا ہے، اور اس کی آگے تفصیل دوسری احادیث میں غدن سے مراد صبح ہے۔ تو ہم چونکہ نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے غدن وَبِصَوْمِ غَدٍ، تو کل کی یعنی کل یعنی صبح کی، یہ اگلے دن نہیں ہے۔ اس کے جو چیلے اس کے پیچھے جل کے کہتے ہیں لو جی سنیوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے، حنفیوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے، اگر 30 رمضان ہو جائے تو پھر اگلے یعنی 31ویں روزے کی وہ نیت کر رہے ہوتے ہیں، جو حرام ہے عید والے دن روزہ رکھنا۔ یعنی کس طرح کی جہالت، اگر آپ کو عربی نہیں آتی آپ کسی سے سیکھ لیں، اعتراض کرنے سے پہلے آپ لفظ کو سمجھیں کہ معنی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب وتر تم سے چھوٹ جائے تو غدن کل اس کو پڑھ لو۔ کل سے مراد اگلی حدیث میں کیا ہے؟ صبح، یعنی صبح کو، اگلے دن کو، یعنی رات کو آپ سے وتر چھوٹ گئے تو آنے والا جو دن ہے اس کو غدن کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ آپ اس دن آپ اس کو جو قضا کر کے پڑھیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کی کتنی جہالت ہے، عربی خود آتی نہیں ہے اور اولیاء کرام یا بزرگان دین پر فقہا پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔